بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے. آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. پچھلے سال فیصلہ کر لیا تھا فوج سیاسی عمل میں اب کبھی حصہ نہیں لے گی. جنرل قمر جاوید باجوہ کا بطور آرمی چیف آخری خطاب. یوم دفاع اور شہداء کی تقریب سے خطاب میں کہا کیا آپ سوچ سکتے ہیں غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. فوج پر تنقید میں غیر مناسب الفاظ کا استعمال درست نہیں. پاک فوج کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی. جھوٹے بیانی کا جواب دینے کے لیے کافی حربے موجود تھے. ہم نے صبر سے کام لیا مگر صبر کی ایک حد ہوتی ہے. اس نامناسب طرز عمل کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں ملک سنگین معاشی مسائل کا شکار ہے. وقت آ گیا ہے تمام فریق صورتحال کا درست ادراک کر کے آگے بڑھیں. سول اداروں اور سیاسی جماعتوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. 2018 کی حکومت کو سلیکٹڈ اور تحریک عدم اعتماد کے بعد آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا. امید ہے تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنے ماضی کے طرز عمل پر نظر ثانی کریں گی. دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. اس صبر کی بھی ایک حد ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے. امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی. پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا. 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا. ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہو. مشرقی پاکستان کی علیحدگی فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی جاتی. علیحدگی کے وقت 92,000 نہیں صرف 34,000 جوان دفاع وطن کر رہے تھے. دشمن کی 4.5 لاکھ فوج کا ہماری فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا. قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. 71 کے شہداء اور غازی ہمارے ہیرو ہیں. میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں. سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی. لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں صرف 34,000 تھی. باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی. اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے. ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا. وہ ہمارے ہیرو ہیں اور ان پہ فخر ہونا چاہیے.
GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع شہدا کی پروقار تقریب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہدا پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، شہدا کے لواحقین غازیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیلاب سمیت قدرتی آفات میں پاک فوج کی قربانیوں اور فلاحی کاموں پر دستاویزی فلمیں دکھائی گئیں۔ ملی نغموں سے شرکا کا لہو گرمایا گیا۔ تقرری سینئر موسٹ کی ہوگی یا پھر میرٹ پر؟ وزیر دفاع نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں، کسی اور سے پوچھ لیں۔ خواجہ آصف کا صحافیوں کے ہر سوال پر ایک ہی جواب، مجھے نہیں پتا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ کابینہ میں بھی معاملہ زیر بحث آیا ہے، جس پر صحافی نے کہا کہ آرٹیکل 243 میں تقرری کا طریقہ کار درج ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مجھے اتنے آرٹیکلز کا نہیں پتا۔ صحافی نے پوچھا کیا سمری آنے کے بعد نواز شریف سے مشاورت کی گئی؟ کہا کہ اس بات کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ وزیر دفاع کو صرف اتنا پتا ہے کہ اہم تعیناتی 1-2 روز میں ہو جائے گی۔ فارمیلٹیز پوری ہونی ہے، اس کے بعد ہی آگے خواجہ صاحب یہ سینئر موسٹ ہوں گے یا پھر میرٹ؟ یہ مجھے نہیں پتا جی، یہ آپ پوچھ لیں کسی سے۔ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو کیبنٹ میٹنگ میں بھی آرٹیکل 243 میں تو کیبنٹ کا کوئی ذکر نہیں۔ آرٹیکل نہیں پتا، پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں جانا ہے شام کو، اس سے پہلے سیٹل ہو جائے گا۔ اس طرح کے جو فرائض ہیں، چاہے صدر کے ہیں یا وزیر اعظم کے ہیں، اس میں کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے۔ خیر صاحب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک پہلے سمری آئی جس میں 4 نام تھے، اس پہ اعتراض کیا گیا۔ قطعی طور پہ غلط ہے۔ میڈیا نے اس میں بہت زیادہ غیر ضروری اسپیکولیشن کی ہے، اور اس میں کچھ جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ان کو ریپرزینٹ میڈیا کرتا رہا۔ میڈیا کو پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب سے اسمبلی آنے کے بعد کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے یا ہوگی؟ مجھے اس کا اہم عسکری عہدوں پر تعیناتی کا معاملہ، شہباز شریف کی معمول کی سرگرمیاں منسوخ کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف تقرر کے معاملے پر آج اتحادی جماعتوں سے حتمی مشاورت کریں گے۔ مشاورتی اجلاس کے بعد اتحادی پارلیمانی لیڈرز کو وزیراعظم ہاؤس میں عشائیہ دیا جائے گا۔ آصف علی زرداری اور فضل الرحمان کو تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جو بھی آرمی چیف آئے گا سیاست سے دور ہوگا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اسمبلی میں سارے نام شامل کر کے ادارے نے دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ اب کسی کی پسند ناپسند نہیں، میرٹ کا سوال ہوگا۔ جو بھی آرمی چیف آئے گا سیاست سے دور، ملک اور اداروں کا وفادار ہوگا، تباہال معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا۔ GHQ نے وزارت دفاع کو نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے تقرر کے لیے سمری بھیج دی۔ وزارت دفاع کو بھیجی گئی سمری کی روشنی میں تقرریاں کریں گے۔ صدر مملکت وزیراعظم کی سفارشات کی روشنی میں نام کی توثیق کرتے ہیں۔ سمری میں افسران کی پروفائل پر مشتمل ڈوزیر بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 6 سینئر فوجی افسران میں سے ایک کو آرمی چیف اور ایک کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر کریں گے۔ سمری کے ساتھ سینئر افسران کا ڈوزیر بھی موصول۔ سینیارٹی میں سر فہرست لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل GHQ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا سے ہے، جو 75ویں لانگ کورس سے جونیئر اور 76ویں لانگ کورس سے سینئر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بعد سینیارٹی میں دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ہے۔ سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا اس وقت راولپنڈی گور کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس سینیارٹی میں عاصم منیر اور ساحر شمشاد مرزا کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں اور ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔ فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ وہ اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس سے پہلے وہ پشاور کے کور کمانڈر تعینات رہے ہیں۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ وہ کور کمانڈر پشاور فرائض کی انجام دہی کے بعد اس وقت کور کمانڈر بہاولپور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا نام فہرست میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بعد آتا ہے۔ وہ اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل بھی فرائض انجام دیے۔ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی خیبر پختونخوا کے گورنر مقرر۔ صدر عارف علوی نے حاجی غلام علی کی بطور گورنر خیبر پختونخوا تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے تعیناتی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کی۔
جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے سینیٹر حاجی غلام علی کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو سمری بھجوائی گئی تھی۔ JUIF کے سربراہ فضل الرحمان نے حاجی غلام علی کو نامزد کیا تھا۔ حاجی غلام علی کے بیٹے زبیر علی پشاور کے میئر ہیں۔ حاجی غلام علی FPCCI کے صدر اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شہباز شریف کو شرم الشیخ میں بھی شرم نہیں آئی، وہاں بھی مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی وزیر اعظم پر کڑی تنقید۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ شہباز شریف روزانہ 2-3 بندوں کے ساتھ نقشہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے شہر رہ گئے ہیں جہاں مانگنے نہیں گیا، پھر وہاں چلے جاتے ہیں۔ مزید کہا کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا لیڈر ملنے پر قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شہباز شریف تینوں تو منگنا نہیں ہوتا، اللہ کا نام ہے مینوں پیسے دے دو، تو خدا کا خوف کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہر جگہ جا کے پاکستان کی بےزتی کراتے ہیں۔ روز نقشہ کھول کے نا 2-3 بندوں کے ساتھ گلوب رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، رہ گئے شہر، میں تو اتنے منگن ہی نہیں گیا۔ شہباز شریف کو شرم الشیخ میں بھی شرم نہیں آئی، وہاں بھی اس نے ہاتھ پھیلایا۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا لیڈر آپ کو ملا ہے تو آپ شکر کیا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور الیکشن میں ایسی مار دینی ہے نون لیگ والوں کو اٹھ نہ سکیں۔ ہر کسان کو جس کی 12 ایکڑ سے کم زمین ہے ایک فری سولر پمپ دیا جا رہا ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ عمران خان پنڈی اکیلے نہیں آ رہے، پورا پاکستان آ رہا ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں اس نظام کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا، گولی اور دھمکی کے باوجود عمران خان پنڈی آ رہی ہیں۔ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو اس کے اندر یہ 26 نومبر کا دن یاد رکھا جائے گا، ہر دوسرے دن کسی کے کیس معاف ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ کو آپ سے ووٹ تو نہیں لے کے آئی، اسی نظام کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا جی۔ حکمرانی اللہ کی ہے، زمین پر فیصلے صرف اور صرف عوام کی مرضی سے ہوں گے، کسی اور طاقت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ عوام کی زندگی کے فیصلے کر سکیں۔ گولی کھانے کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود خان پنڈی آ رہا ہے، اکیلا نہیں آ رہا، خان کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے بات دھرنے سے آگے بھی جا سکتی ہے، PTI رہنما اعجاز چودھری نے خبردار کر دیا۔ تحریک انصاف کے سینیٹرز نے آج پھر احتجاج کیا، شبلی فراز پھٹ پڑے، کہا کہ مطالبے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں تو ہم سب پر توہین عدالت لگائی جائے۔ سینیٹر انصاف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ غیر قانونی غیر اخلاقی مطالبے ہیں تو ہم سب پہ کنٹیمپٹ لگائی جائے، ہر ایک کی عزت ہے۔ سینیٹر انصاف کے طرفدار ہیں، روز آ کے بھیک مانگ رہے ہوتے، مجال ہے کہ کوئی سے مس ہو۔ عمران خان صاحب FIR درج نہیں کروا پا رہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بالفور اس چیز کا از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک پہنچا جائے۔ اگر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، پاکستان میں واقعی میں جنگل کا قانون۔ حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے دھرنا بھی ہو سکتا ہے، ہم اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ ملک ڈوب جائے۔ شفاف عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ PTI کے لوگ جذباتی ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ قافلے کے رہنما مونس اللہ کا انٹرویو، کہتے ہیں وزیرآباد حملے پر PTI والوں نے کہا پرچہ کیوں نہیں ہو رہا، پرچہ کرائیں۔ میں نے کہا اپنی مرضی کا SHO نے لگائیں، اسے لگا دیتے ہیں، مرضی کا پرچہ کرا لیں گے۔ اس پر PTI کے لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کو سیکیور کرو، اور اس کو سیکیور کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو تم لاہور لے آؤ، یہاں CTD کے حوالے کرو۔ لائک کہ جی میں نے یہاں سے اس کو اس لیے شفٹ کیا ہے وزیر آباد سے، بیکاز یہاں موب اکٹھا ہو رہا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ موب اس کو مارنا دے، وہاں سے شفٹ کیا تو کلوزسٹ تھانہ گجرات کا پڑا۔ کچھ لوگ PTI میں ذرا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، پرچہ کیوں نہیں ہو رہا جی پرچہ کرو، اور ان لوگوں پہ ہونا چاہیے جن کا نام لیا گیا۔ میں کہا یار ایک بڑا اچھا سولوشن ہے، آپ پولیٹیشین ہو، آپ کا گاؤں ہے جس علاقے میں، وہاں کا جو SHO ہے نا، اس SHO کا مجھے نام دو، اگلے 20 منٹ میں وہی SHO وزیر آباد لگ جائے گا، اس سے آپ اپنی مرضی کا پرچہ کرا لینا، خاموش۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مریم اورنگزیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ پہلی کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی تھی، اور وہ ہم نے ٹیکس انسینٹیوز دینے تھے اور کافی چیزیں اس میں شروع ہو گئی تھیں، لیکن وداؤٹ انڈلجنگ انٹو واٹ ہیپنڈ، دوبارہ سے ایک انفنشڈ ٹاسک ہم نے اپریل 2022 میں شروع کیا،
اور اس وقت جو صورتحال ہے، اور میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کیونکہ ایسی ڈگریز میں پاکستان نہیں آپٹ کرتے کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں. سو ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو. مزید خبریں بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں گے. صدر عارف الوی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جو بھی سمری ان کے پاس جائے گی وہ مجھ سے مشورہ لازمی کریں کیونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ARY کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کر رہے تھے. از اٹ پاسبل کہ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے تو کیا کورس لے؟ بالکل صدر صاحب میں ان سے ان ٹچ ہوں، میرے سے ہر بات کریں گے. یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر، تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے. وہ لوگوں کو یہ امید دینی ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے انہیں سے لوٹی مچی ہے کیونکہ جس طرح تسی بیان بھی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو حالات کریٹ کیے ہیں یہ قوم کے اندر اور ایک جذبہ آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا جو یعنی ہم ایک زندہ قوم ہے اور ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یعنی جس طرح کا اب تک ہمیں چلایا جا رہا ہے لوگ اب یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ جو سمجھ ہے نواز شریف کے جی اپنا آرمی چیف لا کے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مار پڑوائے گا، وہ قوم یہ بالکل اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. خان صاحب، لندن کے اندر ایک شخص ہے تسنیم حیدر، اس نے کوئی انکشافات کیے ہیں آپ کے اوپر حملے کے حوالے سے، ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے. اس نے کیمرے کے سامنے یہ ساری باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی یہ شریف خاندان یہاں پہ جو موجود ہے، اور اس کے اوپر اور وہ کہتا ہے کہ میں نے برٹش پولیس کو بھی یہ ساری تفصیلات دے دی ہیں. اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا ملک کے اندر نواز شریف نے تو اسے پتا تو ضرور ہوگا کہ شہباز شریف تو پوری طرح شامل تھا. اب یہ کتنا آدمی اس میں ٹروتھ کتنا ہے، کتنا وہ ثابت کر سکے گا، کیا عدالت کے سامنے یا پولیس کے سامنے کوئی شواہد لے کے آئے گا، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف اگر اس کو پوری طرح اس میں ملوث تھا تو نواز شریف کو تو پتا ہوگا. از اٹ پاسبل کہ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں. صدر عارف الوی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جو بھی سمری ان کے پاس جائے گی وہ مجھ سے مشورہ لازمی کریں گے کیونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ARY کے پروگرام دی رپورٹرز کو انٹرویو. از اٹ پاسبل کہ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے تو کیا کورس لے؟ بالکل صدر صاحب میں ان سے ان ٹچ ہوں، میرے سے ہر بات کریں گے. یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر، تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے. وہ لوگوں کو یہ امید دینی ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے انہیں سے لوٹی مچی ہے کیونکہ جس طرح تسی بیان بھی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو حالات کریٹ کیے ہیں یہ قوم کے اندر اور ایک جذبہ آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا جو یعنی ہم ایک زندہ قوم ہے اور ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یعنی جس طرح کا اب تک ہمیں چلایا جا رہا ہے لوگ اب یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ جو سمجھ ہے نواز شریف کے جی اپنا آرمی چیف لا کے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مار پڑوائے گا، وہ قوم یہ بالکل اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. خان صاحب، لندن کے اندر ایک شخص ہے تسنیم حیدر، اس نے کوئی انکشافات کیے ہیں آپ کے اوپر حملے کے حوالے سے، ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے. اس نے کیمرے کے سامنے یہ ساری باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی یہ شریف خاندان یہاں پہ جو موجود ہے، اور اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں نے برٹش پولیس کو بھی یہ ساری تفصیلات دے دی ہیں. اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا ملک کے اندر نواز شریف نے تو اسے پتا تو ضرور ہوگا کہ شہباز شریف تو پوری طرح شامل تھا. اب یہ کتنا آدمی اس میں ٹروتھ کتنا ہے، کتنا وہ ثابت کر سکے گا، کیا عدالت کے سامنے یا پولیس کے سامنے کوئی شواہد لے کے آئے گا، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف اگر اس کو پوری طرح اس میں ملوث تھا تو. عمران خان کے اس انٹرویو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گومن صاحب. خاور صاحب، آپ اس انٹرویو میں موجود تھے، سوالات آپ نے کیے، بہت اہم باتیں کی ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر عارف الوی مجھ سے مشورہ ضرور کریں گے. یہ بھی کہیے گا، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اور کیا اہم باتیں ہوئی ہیں.
جی بنیادی طور پر جو آج کل تعیناتی کا ایک معاملہ ہے اس حوالے سے جب ہم نے پوچھا کہ جی کیا آپ کا صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی بالکل کیوں نہیں ہے، اگر یہ لوگ جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، جو مجرم ہیں عدالتوں سے جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بالکل انہوں نے کہا جی میرا رابطہ ہے۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی میرٹ پہ ہوں، آپ کو خدشات ہیں کہ شاید کوئی وائلیشن ہوں، تو اس حوالے سے آپ کو کیا لائے عمل ہے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور جب یہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل دیں گے۔ لیکن ایک بات انہوں نے زور دے کے کی انٹرویو کے دوران کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف آئین اور کوئی خلاف قانون ہو، آئین اور قانون کے رہتے ہوئی ہمارا سارے کا سارا جو رد عمل ہوگا تعیناتی کے حوالے سے۔ باقی جو لندن کے اندر ریسنٹلی تسنیم حیدر نامی شخص نے انکشافات کیے ہیں ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کے حوالے سے، ارشد شریف کے بےمانہ قتل کے حوالے سے کینیا میں جو ہوا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میں نے تو آلریڈی جو ہے شہباز شریف کو نامزد کیا ہوا ہے اپنے خلاف، جن کو جو حملہ ہوا ہے، اور ایک ایف آئی آر کی کوشش میں کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے لندن کے اندر اگر کسی شخص نے یہ باتیں کی ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہ یہ کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ساری باتیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر شہباز شریف جو میرے حساب سے وہ شامل ہے تو کسی نہ کسی سطح کے اوپر نواز شریف صاحب کے پاس بھی انفارمیشن تو ہوگی اس حوالے سے۔ ایک اور سوال جب ہوا کہ ملک کے اندر اس وقت جو موجودہ حالات ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کب تک اس کے اندر کوئی استحکام پیدا ہو جائے گا، تو وہ اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر جو ہے صاف اور شفاف طریقے سے انتخابات نہیں ہوتے تب تک ملک کے اندر یہ جو حیجانی کیفیت سمری کے حوالے سے کوئی ایڈوائس کی گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر آپ نے کہا کہ صدر سے رابطے میں عمران خان۔ جی دیکھیں، وہ جو سوال ہم نے پوچھا تو اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے یہی کہا کہ جی میرا بالکل رابطہ ہے، اور جب سمری صدر پاکستان کے پاس پہنچے گی تو یقینی طور پر میری بات بھی ہوگی، اور وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا تعیناتی ہوتی ہے، اور جو بھی پھر جو موجودہ حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا اس کے اوپر ہم اپنا رد عمل دیں گے۔ لیکن ساتھ میں جس طرح میں نے ابھی دہرایا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے جو بھی ہمارا عمل ہوگا وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کے اوپر جو اپنا رد عمل دیں گے۔ میں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ جی از دیر اینی پاسبلٹی کہ یہ معاملہ کہیں کوئی عدالت کی طرف جائے، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ جی فی الوقت تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہماری طرف سے جو کوئی بھی یہ سارے کے سارے جو معاملات چل رہے ہیں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جی میرٹ پہ کریں، مجھے نہ تو اپنی مرضی کا کوئی چیف چاہیے، نہ مجھے اپنی مرضی کا چیئرمین نائب چاہیے۔ میں تو ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے صاف اور شفاف انتخابات کرائیں۔ بہت شکریہ خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا یہ خصوصی انٹرویو پروگرام دی رپورٹرز میں آپ دیکھ پائیں گے 7:03 پر۔ یہاں شامل کریں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں، چودھری شجاعت اور آصف زرداری کی ملاقات۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اظہر بتائے گا کون کون شریک ہے ملاقات میں؟ جی یہ ملاقات سابق صدر آصف زرداری کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ سابق صدر آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا، بالخصوص جو اہم ترین تعیناتی ہونے والی ہیں اس پر بھی، چونکہ یہ دونوں اتحادی جماعتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اس حکومتی اتحاد میں، اس پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ تو کچھ ہی دیر قبل یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں مختلف ایشوز جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں۔ اظہر بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AYNews.tv۔